ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ عدلیہ کا محاذ اس وقت خاصا گرم ہے۔ ججز کی آپس کی لڑائیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج آج بھی ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کی طرف سے ایک خط بھی سامنے آیا جس میں ان کا مطالبہ تھا کہ اسلام آباد کا نیا چیف جسٹس کسی دوسری ہائی کورٹ کا جج نہ ہو بلکہ انہی میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسی دوران صدر پاکستان نے مختلف ہائی کورٹس کے 3 ججوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کر دیا۔ اب حکومت نے 10 فروری یعنی کل بروز پیر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس کو بلوائے جانے کے بعد سے اعتراضات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا اور اس خط میں بھی اجلاس کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے بھی چیف جسٹس کے نام میں خط لکھا اور اس میں اجلاس کو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیسز کا فیصلہ ہونے تک مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ آج ہی آئینی بینچ کے رکن نے کیس کے فیصلے میں اضافی نوٹ لکھا اور اس میں ریگولر بینچز کو خبردار کیا کہ وہ قانون اور آئین کی تشریح سے متعلق معاملات میں آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت اپنے دائرہ اختیار میں رہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 184 کے معاملات میں صرف آئینی بینچ سماعت کر سکتا ہے اور کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں، اور 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ دوسری جانب سیاسی محاذ بھی خاصا گرم رہا۔ پی ٹی آئی یوم سیاہ اور حکومت 8 فروری کو یوم تعمیر و ترقی کے طور پر منا چکی ہے۔ پی ٹی آئی سے امید تھی کہ وہ کل کے جلسے میں کسی تحریک، لانگ مارچ یا کم سے کم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ تقریریں ہوئیں جن میں شعلہ بیانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح پی ٹی آئی گرانڈ اپوزیشن الائنس پر تکیہ کر رہی ہے، لیکن اس الائنس میں شرکت کے ایک دن بعد ہی مولانا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس پیش رفت کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ الائنس اب بھی مؤثر ہی رہے گا اور مولانا اس الائنس کا حصہ رہیں گے، یا پھر حکومت مولانا کو رام کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے یا نہیں۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، کل علی امین گنگا پور نے ایک جلسے میں تقریر کی جس کے بعد بیرسٹر عقیل کہتے ہیں کہ علی امین کی تقریر کے بعد ان کے لیے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں، بڑے منصب پہ بیٹھے لوگوں کے خلاف کرپشن کی انکوائری ہونے والی ہے۔ کچھ تاثر تو ایسا دیا گیا ہے جیسے آپ لوگ خود چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جو کیسز بنے ہیں یا بنیں گے وہ انتقامی ہوں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ تقریر علی امین گنڈا پور کی ایک اور چیز ہے، اور اس میں کوئی ایسا اگر کنٹینٹ ہے جو کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ سیاست میں رہ کے آپ سیاسی انداز سے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کریں اور سیاسی لڑائی بھی لڑیں، لیکن ان کی تقاریر میں ہمیشہ ریاست کے مخالف بیانیہ ہوتا ہے، ریاستی اداروں کے خلاف ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ ان کی تقریر میں اگر وہ کوئی کنٹینٹ ہے یا پایا جائے گا اس کے اوپر تو کارروائی بنتی ہے، اور وہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ آپ یہ کہیں کہ مختلف کیسز میں مختلف مراحل میں ہوتے ہیں۔ کسی جگہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی انکوائری کی سٹیج پہ ہوتی ہے، جس طرح نیب میں انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے، ابتدائی رپورٹ ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی کوئی رپورٹ کسی جگہ کے اوپر چل رہی ہے تو وہ تو اس کے مطابق جو ہے حقائق کے مطابق ہی چیزیں آگے چلیں گی۔ لیکن میں ایک بات آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے کے پی کا، آپ کسی بھی ادارے سے اس کی رپورٹ لے لیں اور کے پی میں بھی کسی غیر جانبدار شخص سے پوچھ لیں، اپنے میڈیا کے جو آپ کے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں، کرپشن کے بدترین دور سے کے پی اس وقت گزر رہا ہے۔ بدترین دور میں نے آپ کو کہا ہے۔ اس وقت کوئی وہاں پہ تمام کے تمام احتساب کے ادارے بند ہو چکے ہیں، نیب وہاں پہ بند ہے، اینٹی کرپشن وہاں پہ بند ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جتنے اسلام آباد کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے مارچ کیے ہیں، یلغاریں کی ہیں، اسلام آباد پہ حملے کیے ہیں، کروڑوں روپے کے فنڈز ان کے سرکاری اداروں سے لیے گئے ہیں، جن کا نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ ان کا کوئی آڈٹ ہے، نہ ان سے کوئی پوچھ رہا ہے۔ اور جب آپ کسی سرکاری ادارے سے یا کسی وزارت سے کروڑوں روپے لیتے ہیں اور اس میں سے خرچ جو ہے وہ 20 سے 30% بھی نہیں ہوتے، تو باقی بچے تو نہیں ہیں، سارے لوگ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنے سے کی لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کم ہونے کی بجائے کے پی میں بڑھ رہا ہے، اور میں بڑے دعوے سے آپ کو یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی وہاں پہ غیر جانبدار اور ذمہ دار شخص سے پوچھ لیں کہ کے پی میں اس وقت کرپشن کی کیا حالت ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ کس طرح سر عام لوٹ مار ہو رہی ہے۔ دس از اے فیکٹ
and everybody knows about it. بالکل صحیح. طارق صاحب یہ بتائے گا کہ کل ہم نے کافی عجیب منظر دیکھے. ایک جانب پنجاب میں دفعہ 144 نافذ تھی لیکن حکومتی اراکین بھرے مجمع سے پریس کانفرنسز بھی کر رہے تھے, یہاں تک کہ عطا تاڑا صاحب تو اپنے ہی حلقے میں کارکنوں سے خطاب بھی کر رہے تھے. لیکن بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ پابندی صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے, انہیں سیاسی سپیس نہ دینے کے لیے ہے, اور اگر وہ اتنی ہی غیر مقبول آپ لوگ انہیں سمجھتے ہیں تو پھر آزادی سے جلسے جلوس کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے پنجاب میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس قطعی طور پہ ایک اور چیز ہے, اور سر عام احتجاج کی آڑ میں پرتشدد ہجوم کا اکٹھا ہونا اور اس کے بعد تفریق پھیلانا یہ بالکل ایک اور چیز ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی کے ساتھ جو روش رہی ہے پچھلے 2014 سے لے کے آج تک, انہوں نے سیاست میں تشدد کو فروغ دیا ہے, مار دھاڑ کی سیاست کو فروغ دیا ہے, اور ان کا بیانیہ ہمیشہ جلاؤ, گھراؤ, مارو اس کے اوپر ہوتا ہے. ابھی اگر آپ پچھلے ان کی تقریباً جو 1 سال کی سیاست ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلح جتھے وہ بندوقیں لہراتے ہوئے, ڈنڈے لہراتے ہوئے, اور اینڈ پہ وزیر اعلیٰ جو ہے ہر مارچ کے شروع میں جناب سر پہ سفید پگڑی پہنتے ہیں اور کہتے ہیں جناب میں نے کفن باندھ لیا ہے سر سے اور اب ہم روانہ ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ دنیا کے کس ملک میں اس طرح کا مارچ یا احتجاج ہوتا ہے کہ جس میں آپ سر پہ کفن باندھ لیں اور کہیں کہ اب ہم زندہ واپس نہیں آئیں گے, اب ہم یا تو ماریں گے یا ہماری لاشیں گھر واپس آئیں گی. یہ کیا سیاست ہے؟ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے تاکہ یہ اسلام آباد کے اوپر متعدد حملوں کے بعد اب پنجاب میں جو کہ ایک بہتری کی امید نظر آ رہی ہے, ملک ٹیک آف کر رہا ہے, معیشت بہتر ہو رہی ہے, اب نوما کی صورتحال کنٹرول میں آ رہی ہے, تو وہاں پہ ان کو ایک دفعہ پھر ملک میں آگ لگانے دیں, ملک میں ایک دفعہ پھر جلاؤ گھراؤ اور تشدد کی سیاست کو فروغ ہونے دیں. یہ ہونا نہیں چاہیے. مجھے کل کسی نے پوچھا, آپ کے پروگرام میں بھی شاید یہ سوال کریں, لیکن میں آپ سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اپوزیشن کا, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے اینڈ فلاں فلاں فلاں. تو میں نے وہاں پہ عرض کی کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان کا یہ گرینڈ الائنس بنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے آپ نام لے رہے ہیں انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سیاسی لوگ ہیں. یہ انہیں بتائیں گے کہ سیاست ایک سیاسی دائرے کے اندر رہ کے کی جاتی ہے, سیاست میں ہر وقت مار دھاڑ اور مارنے کی باتیں نہیں ہوتی. وہ انہیں بتائیں گے کہ میچیور طریقے کے ساتھ آپ اگر قومی منظر نامے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور مولانا صاحب کبھی بھی اپنا جو ان کا ایک مخصوص خوبصورت لباس ہے, سر پہ وہ امامہ باندھتے ہیں, وہ اتار کے کبھی کفن باندھ کے علی امین گنڈا پور کے ساتھ کنٹینر پہ نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک. طارق صاحب یہ بتائے گا کہ اپوزیشن الائنس سے آپ کو لگتا ہے حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آج تو پی ٹی آئی اکیلی ہے, لیکن اگر مولانا صاحب سیریسلی ان کے ساتھ مل گئے تو ہو سکتا ہے سچویشن ویسی ہو جیسے پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی تھی پی ٹی آئی کے لیے. جی ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے جی, سیاسی الائنس بنتے رہتے ہیں, وہ اپنا سیاسی نقطۂ نظر سیاسی انداز سے لے کے اگر آگے بڑھیں گے تو ہم اسے ویلکم کریں گے, اور سیاسی نقطۂ نظر وہ انہیں سیاسی مذاکرات پہ لے کے آئے گا جس کے دروازے آج بھی کھلے ہیں. پرائم منسٹر بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. معاملہ روڈوں کے اوپر حل اس وقت ہو کہ جب مذاکرات کے دروازے بند ہوں. اگر مذاکرات سے آپ پیچھے ہٹیں تو پرائم منسٹر نے آپ سے کہا ہے کہ ہاؤس کمیٹی بنا لیں, پارلیمانی کمیٹی بنا لیں, آلریڈی ایک کمیٹی موجود ہے. تو آپ کو تو ہم ہر حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو آپ کے ذہنوں میں کوئی خلفشار ہے, خدشات ہیں, وہ سارے ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات چیت کے ذریعے. یہ سڑکوں کو جو آپ کہتے ہیں ہم گرما رہے ہیں اور ہم جناب احتجاج جو اصل میں فساد ہے اس کی صورت میں کرنے کی کوشش اب کرتے ہیں, جس کی قطعی طور پہ ملک میں اس وقت گنجائش موجود نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ مولانا کی کیا بات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے؟ کوئی یقین دہانی شہباز شریف صاحب نے انہیں کرائی ہے یا پھر نئے الیکشنز کی یقین دہانی کرائی ہے؟ کیونکہ وہ تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے. تو افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی بات طے ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے سیاسی لوگ جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں, یہی سیاسی کلچر ہوتا ہے. کئی اس وقت ملک میں مسائل جو ہیں وہ حل طلب ہیں, اور پرائم منسٹر شہباز شریف دن رات ان کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اس کے لیے جو بھی انہیں پولیٹیکل سپورٹ چاہیے وہ اس کے لیے سیاسی لوگوں سے, سیاسی جماعتوں سے رابطے کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ الائنس میں نہیں ہیں اور ہمارے اتحادی بھی نہیں ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کا معاملہ آیا, 50 سے زائد اس میں امینڈمنٹس تھی. مولانا صاحب نے انٹروین کیا, وہ ٹوٹل جو ہے وہ 25 امینڈمنٹس رہ گئیں, اور اس کے بعد وہ 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب نے ہمارا ساتھ دیا. تو یہ ہوتی ہے کہ سیاسی فہم و فراست کہ آپ ہمیں سپورٹ بھی نہیں کر رہے بینگ گورنمنٹ, لیکن
جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ملک کے لیے کوئی کام کر رہی ہے اور آپ کی کنٹریبیوشن سے فائدہ ہو سکتا ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی بینیفٹ، مولانا صاحب نے اسے نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس میں گورنمنٹ کی انہوں نے اصلاح کی، اور ہم نے ان کی جو اچھی باتیں تھیں، اچھی تجاویز تھیں، انہیں ایکسیپٹ کیا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ میچور پولیٹیکل لوگ اور پارٹیز کیسے جو ہیں آپس میں اختلافات رکھنے کے باوجود ملک میں بہتری لانے کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ملک میں خیر کی صورت میں نکلتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم حد سے زیادہ متنازع ہو چکی ہے، اس کے ذریعے کیے جانے والے تمام کام، خطوط کا سلسلہ، بانی پی ٹی آئی کے خطوط پر بھی تنقید ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا ڈویژن کا عنصر کچھ زیادہ ہو گیا ہے جب سے آپ نے سینیورٹی لیول کو بھی چیلنج کر دی ہے ٹرانسفر پوسٹنگز کر کے؟ دیکھیے، ہماری گورنمنٹ کو اگلے 50 سال کے لیے تو ہے نہیں، لیکن اس ملک نے انشاءاللہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ترمیم جو ہے ملک کے لیے ہے، ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اگلے 50 سال میں یہاں پہ کتنی گورنمنٹس آتی ہیں، کتنے پرائم منسٹر بنتے ہیں، 100 سال میں کتنے بنتے ہیں، انہیں بھی استحقاق ہے کہ وہ مزید آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن یہ آنے والے ہر دور کے لیے ہے، یہ کوئی صرف ہمارے اس دور کے لیے تو نہیں ہے، 5 سال کے لیے تو نہیں کی گئی۔ اور اداروں کے اندر اگر اصلاحات نہ ہوں، اداروں کے اندر اگر بہتری نہ لائی جا سکے تو ایک منجمد سسٹم کے ساتھ تو کبھی بھی ملک نہیں چلتے، اور کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک سسٹم، کوئی ایک روش، روایت وہ ہمیشہ کے لیے ہو یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش نہ ہو۔ دیر از آلویز اے روم ایٹ دا ٹاپ۔ تو لہٰذا ہم نے بہتری کی کوشش کی ہے، اگر اس میں کوئی اصلاح مزید لائی جا سکتی ہے، جیسے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا صاحب کے پازیٹیو ان پٹ کے ساتھ آدھی سے زیادہ شکیں تو ویسے ختم ہو گئی۔ اگر تحریک انصاف بھی اس میں کوئی سنجیدہ پارٹیسپیشن کرتی تو شاید مزید امینڈمنٹس میں ہمیں کوئی آسانی پیدا ہوتی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ضد اور ہردرمی کی سیاست کی ہے، لیکن مولانا صاحب نے اس میں اپنا ایک میچور رول ادا کی ہے، اس کا نتائج آپ کے سامنے ہے۔ بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب آپ کا اور آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد اور پارٹیز کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر ہمایوں میمن صاحب، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں عمران یعقوب صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میمن صاحب، سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے جس میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلانے کی درخواست وہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو ججز لائے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو تحفظات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا، یہ خدشات سر بہت زیادہ کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ یہ علی ظفر کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک جج، ہر ایک پاکستانی جو سمجھتا ہے، ہر ایک لائر جو جینوئنلی سمجھتا ہے، آپ مجھ سمیت ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ یہ کون ججز ہیں یا کون سے لوگ ہیں جن کو جج بنایا جا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کو ابھی سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے، اس کے پہلے جب اس کا نام آیا تھا تو ہر ایک جج سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ریفرنسز کون سے ہوتے ہیں، تو اس جج نے جو ریفرنسز بتائے تھے، ان ریفرنسز میں جو 4 یا 5 ریفرنسز ہوتے، ان میں سے ہر ایک ریفرنس نے کسی نے کہا تھا کہ یہ 2 نمبر ہے، کسی نے کہا تھا کہ یہ بے ایمان ہے، کسی نے کہا تھا کہ یہ، مطلب دوسرے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے بتایا تھا، اس کو نہیں لایا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج اس کو آپ ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنا رہے ہو۔ وہ لوگ جن کے بارے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان کو جو این او سی ملا ہے، یہ کہاں سے ملا ہے۔ جب آپ ان کو ججز بنا رہے ہو اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لا کے، مطلب فار آل پریکٹیکل ریزنز جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ فیڈرل نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی ٹیریٹری کو ڈیل کرتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ٹیریٹری سے باہر کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں لگتے، وہ جورسڈکشن میں نہیں آتے۔ تو جب آپ اس جگہ پہ آپ یہ کہتے ہو، اور یہاں کے جو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یا جو لائرز ہیں، وہ کسی اور کے کورٹ کے وہاں پہ جو ان کا بار ہے ان کے ممبر نہیں بن سکتے وغیرہ اینڈ سو فورتھ، ٹھیک ہے۔ سو فار آل پریکٹیکل ریزن اسلام آباد ہائی کورٹ از اے پروونشل کورٹ لمیٹڈ ٹو دا اسلام آباد ٹیریٹری وچ از کیپٹل ٹیریٹری، ٹھیک ہے۔ جب
ہم پارلیمنٹ میں لاز بناتے ہیں, جب ہم لاز بناتے ہیں تو جو صوبے سے ریلیٹڈ لاز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام آباد کی حد تک لاگو ہوتے ہیں, وہ اس سے آگے لاگو نہیں ہوتے. تو جب آپ باہر سے ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جو 15ویں نمبر پر ہیں, 16ویں نمبر پہ ہیں, اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز کو سپر سیڈ کر کے اس کو لے کر آ رہے ہو, آپ مجھے بات بتاؤ اس ملک سے چاہتے کیا ہو؟ آپ لوگ اس ملک کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ اس کی جوڈیشری کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد نہیں ہے کہ جو کفر کا نظام ہے وہ چل سکتا ہے, کیوں؟ وہاں پہ انصاف ہوتا ہے, لیکن جو ظلم کا نظام ہے چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کیوں نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. آپ کیوں یہ ظلم کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ اس کی جوڈیشری جو آلریڈی تباہ ہوئی ہے آپ اس کو بالکل تباہ کر رہے ہو. آپ ایک ایسے شخص کو آپ نے چیف جسٹس سے ہٹا دیا کہ جو کہ پاکستان چھوڑے, وہ جو دنیا میں انٹرنیشنل جورسٹ ہے اور وہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کے اوپر بھی لیکچرز دیتا ہے, اور آپ نے اس کی بجائے ایسے شخص کو بنا رہے ہیں کہ جس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر آج تک کوئی کیس نہیں کیا, وہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے, آپ ان کو بنا رہے ہیں. ہم کیوں اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح محمد صاحب, آپ کا پوائنٹ سر آ گیا ہے. عمران صاحب, سر ایک تو 26ویں ترمیم کی کرامات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, خطوط بھی آ رہے ہیں, اعتراضات بھی ہو رہے ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے خدشات ہیں سر, اس کو آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ سینیٹر صاحب جو ابھی کہہ رہے تھے نا, جو گفتگو کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے, اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول انہوں نے بیان کیا بالکل ایسے ہی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. لیکن شاید میرے بھائی جو ہیں ان سینیٹر صاحب, ان کو یہ یاد نہیں کہ پی ٹی آئی بھی اپنے دور میں یہی کچھ کرتی رہی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں تمام چیزیں, تمام انصاف, تمام معاملات, تمام میرٹ صرف اپوزیشن میں رہ کے یاد آتے ہیں. جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے ججز لگانے ہوں, ہم نے اپنی مرضی کی ترمیم کرنی ہو, ہم نے اپنی مرضی کی قانون سازیاں کرنی ہوں, ہم نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا ہو, یعنی کچھ بھی کرنا ہو, ہم ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے یہ کہہ دیں کہ یہ کر دو, وہ بیچارہ کوشش کرتا رہے سمجھانے کی کہ ایف آئی اے کا کیس ہی نہیں بنتا, تو پرائم منسٹر اسے کہے کہ نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہ کرو, جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے پاکستانیوں کا, بحثیت قوم, کہ یہاں 77 سال میں کسی نے بھی میرٹ کو لاگو کرنے کی بات نہیں کی. مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں خود سینیٹر صاحب کہ کیا ان کی حکومت میں سارے جج صاحبان میرٹ پہ ہوئے تھے؟ کیا سارے جج صاحبان کہیں این او سی کے بعد نہیں تھے ہوئے؟ کیا سارے جج صاحبان وہ تھے جن کو کانسٹیٹیوشن کا بھی علم تھا, جن کو سول کا بھی علم تھا, جو کارپوریٹ لا بھی جانتے تھے اور جو فوجداری بھی سمجھتے تھے؟ یہاں تو کہیں میرے پہ اور آپ پہ توہین عدالت نہ لگ جائے, لیکن یہاں تو جج صاحبان بنتے ہی وہ ہیں جو ججوں کے بیٹے ہوں, جو ججوں کے چیمبر کے ہوں, جو ججوں کے رشتہ دار ہوں, یا جو بار کی سیاست کرتے ہوں, یا جن کے طاقتور لوگوں کے ساتھ رابطے ہوں. یہاں میرٹ میں میں نے تو کسی کو جج بنتے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے دیکھا ہے تو شاید یہ بتا دیں کہ میرٹ میں بھی کوئی بندہ یہاں پر جج بنا تھا. تو معاملہ تو یہ ہے کہ تمام حکومتوں نے یہ کیا, اس معاملے میں سب ننگے ہیں. تو 26ویں آئینی ترمیم کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں ہم نے تو بحثیت صحافی اس وقت بھی نشاندہی کی تھی کہ یہ معاملہ غلط ہے. جیسے آج کل ہم پیکا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ میں جو آپ کر رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں, اظہار رائے جو ہے وہ اس کو اس طرح سے آپ نہیں دبا سکتے. لیکن یہ بھی شخص کرنا ہے, یہ بھی دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں یہ کام سارا شروع ہوا. یہ بھی اب معاملہ یہ ہے کہ لیکن یہ پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, انہوں نے اپنی مرضی کے سارے معاملات کرنے ہیں اور یہ اپنی مرضی کے معاملات کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. محمد صاحب ایک تو بتائیے گا سر, یہ ایک تو خط تو چلیں ادھر سپریم کورٹ میں بھی آ جا رہے ہیں, لیکن بانی پی ٹی آئی کبھی چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں, کبھی آرمی چیف کو خط لکھتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ کل جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ کال کے لیے تیار رہیں, مفاہمت کرنی ہے تو مفاہمت والی باتیں کریں یا پھر مزاحمت کریں. خط بھی لکھتے ہیں, گزارشات بھی کرتے ہیں, لیکن سخت باتیں بھی ہو رہی ہیں. کون سی پالیسی پہ سر عمل پیرا ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے میں تھوڑا سا کمنٹ کر لوں. ابھی ہمارے بھائی نے بات کی ہے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ بھی غلط باتیں ہوئی ہوں گی اور ضرور ہوئی ہوں گی, اور میں ان کو جسٹیفائی کبھی نہیں کروں گا, نہ مجھے کرنا چاہیے نہ کسی اور کو کرنا چاہیے.
لیکن کیا اس غلطی کی وجہ سے آج اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں ہم اس سے زیادہ بڑی غلطی کر لیں؟ کیا ہم یہ ایز اے جسٹیفیکیشن جسٹ بیکاز کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس زمانے میں آپ لوگوں نے غلط کیا تو ابھی کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ ایگزیکٹو ڈیسیژنز اور آپ جوڈیشل مینیپولیشن کو الگ الگ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے جو کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کرنے کے لیے کوئی لاز بنائے ہوں، یا کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسے لائنز کریٹ کی ہوں کہ ہم اپنے مرضی کے ججز لے کر آئیں۔ ہم نے وہاں پہ اس دوران میں ہم نے کبھی ججز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس میں سارے ججز تھے ہمارے خلاف فیصلے کرتے رہے تھے، ہمارے اس میں ہوتے رہے، وہ اپنی جگہ پہ، دیکھیں میں کسی کا فیصلہ مانوں نہ مانوں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اس سسٹم کو مینیپولیٹ کرنا وہ اپنی جگہ پر غلط ہے اور وہ بہت غلط ہے۔ میں یہ دون چیزوں کے اندر انسان کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کی بات پہ۔ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو خط لکھے وہ بیسیکلی دو مختلف قسم کے خط لکھے۔ ایک انہوں نے خط لکھا جو کہ ایک سٹیٹسمن جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے فیوچر کے لیے میجر پوائنٹس بتاتا ہے کہ کیا 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 پرابلم ہے، جس میں سے یہ یاد رکھیں کہ 1971 وہ واحد الیکشن ہے کہ جس کے ریزلٹس مانے گئے تھے، لیکن اس کے ریزلٹ کے آؤٹ کم جو ہوا تھا وہ اس طرح ہوا تھا کہ جو جیتا تھا اس کو نہیں ڈالا تھا، جو ہار گیا تھا اس کو آپ نے اقتدار دے دیا تھا۔ یہ اس کا سب سے بڑا فالٹ تھا۔ وہاں کے بعد سے پھر الیکشن ہی مینیپولیٹ ہونے شروع ہو گئے تھے تھرو الیکشن کمیشن، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے عمران خان نے جو اس وقت ملک میں جو سب سے پاورفل شخص ہے اس کو ایک لیٹر لکھا کہ دیکھو پاکستان کا یہ بیسک مسئلہ ہے کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے۔ اچھا ابھی کل پرسوں ایک میں نے سننے میں آیا تھا کہ جب ابھی یہ یاد رکھے 2022 ابھی وہ لوگ نکلے نہیں تھے، وہ جو ایون گولیاں جو چلی تھی اس کا بھی واقعہ نہیں ہوا تھا، زمان پارک میں عمران خان سے 3 صحافی آن بیہاف آف پی ایم ایل این یا آن بیہاف آف پولیٹیکل لیڈرشپس ملے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان نے صاف طور پہ انہیں کہا تھا، اب یہ کتنی سچائی ہے اس کو میں تصدیق نہیں کر پا رہا لیکن میں آپ کو رفلی بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا 3 ایسی ایشوز ہیں جس میں کسی وقت بھی آپ کے ساتھ ایگری کر سکتا ہوں۔ ایک، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا ایک سسٹم سیٹ کر لو اور اس کے لیے میں جو بھی کہو گے میں کروں گا۔ 2، پاکستان کے اندر جو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ اکانومی کے اوپر چارٹر آف اکانومی بناؤ، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ 25 سال کا کوئی ایک پلان جو بھی ایسا ہوگا کہ جو آپ کر رہے ہوگے پاکستان کے لیے یا جو ہم کر رہے ہوں گے، کوئی دوسرے کے پلان کو ریورس نہیں کرے گا، اینڈ لیٹ پاکستان پروگریس۔ اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ جو چیف آف آرمی سٹاف کا جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹروورشل بنا دیتے ہیں۔ اچھا خاصے بندے کو آپ خراب کر دے تو کنٹروورشل بنا دے تو ایک ایسا میکینزم بنا دو کہ اس سے سر یہ کام تو ان سے خود بھی ہوا ہے نا۔ دیکھیں نا میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو سکتا ہے میں نے اس سے سیکھ کے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ انسان اپنی غلطی سے بھی سیکھ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سیکھا، لیکن انہوں نے کہا میں ان 3 چیزوں کے لیے، اور یہ بیسک فنڈامنٹل پرابلمز ہے پاکستان کے، تو یہ پوائنٹس انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو 26ویں ترامیم ہے اس کا، دیکھیں اس کے 26ویں ترامیم کی جو سب سے بڑی بات ہے جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے، دیٹ از سیگریگیشن آف ایگزیکٹو، جوڈیشری اینڈ لیجسلیچر، ان تینوں کو سیپریٹ کیا گیا۔ یہاں پہ اس بیلنس آف پاور کو شفٹ کر دیا ٹورڈز ایگزیکٹو۔ جب آپ نے بیلنس آف پاور کو شفٹ کر دیا تو اس کے بعد سے اب یہ یاد رکھیں ایگزیکٹو اس کا جائز ناجائز فائدہ اٹھائے گی، اور اٹھا رہی ہے۔ کیا اٹھا رہی ہے؟ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اب اس چیز کی وجہ سے یہ پورا ایک سسٹم جو ہے نا غلط طرف جا رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں پچھلے 3 سال میں ان سارے غلط ڈیسیژنز کی وجہ سے، سارے غلط لاز کی وجہ سے پاکستان کی ریٹنگ ایز پر اکنامک انٹیلیجنس یونٹ جو کہ دنیا میں ڈیموکریسی کے انڈیکس کو جج کرتی ہے، انہوں نے پاکستان کو اتھارٹیرین
کنٹری قرار دے دیا ہے, اور اس کو جو پوائنٹس دیے ہیں وہ مشرف کے زمانے کے مارشل لاء کے پوائنٹ سے زیادہ گندے پوائنٹس ہیں. مینز کہ مشرف کے دور کا جو مارشل لاء تھا وہ آج کے دور کے جو ڈیموکریسی ہے اس سے زیادہ ڈیموکریٹک تھا. ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ ان پوائنٹ سے آ گیا زیادہ مارشل لاء والے لوگ ہیں. بالکل صحیح. عمران صاحب, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے سر؟ ایک طرف خطوط سے چل رہے ہیں, ایک طرف ثوابی کا جلسہ ہو رہا ہے, ایک طرف گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے, مزاحمت ہے, مفاہمت ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی خود بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. اس نے مزاحمت کرنی ہے, اس نے مفاہمت کرنی ہے, یا انہوں نے مذاکرات کرنی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی. حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے, حکومت کو یہ شروع دن سے مانتے نہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 2024 کے جو الیکشن تھے ان کو 1 سال ہو گیا, متنازع ترین الیکشن ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ متنازع الیکشن کوئی نہیں ہوئے. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے پہلے آپ 9 مئی پہ معافی مانگے, اس کے بعد بات آگے چلے گی. ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے, میں خود ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا موتقد ہوں, ہمیشہ ان کا میں احترام کرتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیچارے جتنے بھی اچھے ہوں, یہ اپنی پارٹی میں ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے, یہ وہ حیثیت ہی نہیں رکھتے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں شخصیت پرستی پہ قائم ہیں. عمران خان کی مرضی کے بغیر بیرسٹر گوہر ہوں, عمر ایوب ہوں, ڈاکٹر صاحب ہوں, علی امین گنڈا پور ہوں, جنید اکبر ہوں, سب مل جائیں تو اگر یہ فیصلہ کر دیں نا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, تو پھر بھی عمران خان اگر کہہ دیں نہیں, تو ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ باہر آ کے یہ کہہ دیں کہ ہم مذاکرات کریں گے, یا ہم نے عمران خان صاحب سے بات کی اور انہوں نے انکار کر دیا. اسی طرح مسلم لیگ نون میں وزیر اعظم بھلے ہی میاں شہباز شریف ہوں, لیکن نواز شریف کی مرضی کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر مراد علی شاہ صاحب مکھی بھی نہیں مار سکتے. تو جب صورتحال یہ ہوگی تو پھر وہاں پہ کون سی اصول کی باتیں اور کون سی چیز. پہلے یہ جماعتیں اپنی جماعتوں میں تو یہ لیڈر سارے جمہوریت لے آئیں, پہلے اپنے جماعتوں میں تو یہ اس طرح کا نظام لے آئیں, پھر ملک کی بات کریں. پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے حکومت میں جتنی جماعتیں شامل ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, این کیو ہو, جو آپ دیکھیں وہ سب وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا اگلے 5 سال کیا 10 سال بھی نہ جائے. بالکل. اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب بس واپس آ جائے اور ہمیں ایک دفعہ پھر اقتدار مل جائے, اور ہم اس ملک میں سنبھال کے یہ دوسرے جو اپوزیشن والے ان کو نیست و نابود کرتے. وہی سیاست ایسے نہیں ہوتی پوری دنیا میں. دیکھیں اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ عالمی جنگیں بھی خطوط کا اثر کیا بنا سر؟ جو خطوط لکھے گئے وہاں سے تو کوئی لفٹ ہوئی نہیں, تو پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر صرف یہ ہے کہ وہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں, ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں سے ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ پہلے 9 مئی, اس کے بعد کچھ اور. 9 مئی پہ یہ معافی مانگ لیں تو اسی وقت بات ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے. میں اس میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کے سارے لوگ ملوث ہیں, لیکن کسی نہ کسی نے تو وہ سارا کام کیا ہے. یہ معاملہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی اٹکا ہوا ہے. خان صاحب اب ماشاءاللہ یہ جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے, خان صاحب نے اس ملک کے لیے وہ بڑے محب وطن, ہم تو کبھی کسی لیڈر کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ محب وطن نہیں ہے. خان صاحب بہت محب وطن ہیں. خان صاحب اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں, اس ملک میں امن چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر انہیں عملی طور پہ بھی کچھ کرنا ہوگا. ابھی انہوں نے بات کی کہ وہ انہوں نے 3 نکاتی ایجنڈا دیا, لیکن پھر کیا وجہ تھی؟ یہ پورا آدھا سچ نہ بتائیں, قوم کو پورا سچ بتائیں. عمران خان صاحب ایک خط ایسا میڈیا کے نام بھی لکھ دیں جس میں پورا سچ بیان کر دیں, اور وہ قوم کو پتہ تو چلے نا کہ کیا معاملہ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد صاحب, آپ لوگ بھی مولانا کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں, لیکن مولانا نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کر لی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو پائے گا؟ اور پھر وہی الزام کہ پنجاب سے زیادہ لوگ جلسے میں نہیں آئے, کے پی میں آپ کی حکومت ہے اس لیے وہاں پر آ جاتے ہیں, پاپولیرٹی خاصی تھوڑی زمیں بوس بھی ہوئی ہے.
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ پنجاب میں نہ ہوتی اور میں پنجاب میں میں لیڈر ہوتا تو مجھے اس سے اچھا موقع کبھی نہ ملتا کہ کے پی میں اور لاہور کے جو مینار پاکستان میں اور کے پی کے جو ثوابی میں ہیں، ان دو جگہوں پہ سائملٹینیس جلسے ہو رہے ہیں، تو مجھے پتہ ہوتا کہ کے پی کی ساری سٹرینتھ تو ادھر جائے گی، کیونکہ ادھر کا چیف منسٹر اپنی سٹرینتھ اور وہاں کا جو صدر ہے، صوبائی صدر ہے، نیا پوسٹ ہوا ہے، وہ اپنی سٹرینتھ وہاں پہ بتائے گا. اور پی ٹی آئی کے پی میں سب سے زیادہ مقبول بڑی جماعت ہے، 3/4 میجورٹی کے ساتھ ہے، تو وہ اپنی سٹرینتھ وہاں پہ دکھائیں گی، تو پنجاب میں یہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. میں ان کو اجازت دے دیتا کہ آؤ بھائی جان ذرا لاہور میں آ جاؤ، دکھا دو اپنی پنجاب کی سٹرینتھ. تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یار پنجاب میں تو ان کے پاس 500 بندہ نہیں ہے، 2000 بندہ نہیں ہے، ہم آرام سے ایکسپوز کر دیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب. بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا. سر پیپلز پارٹی کو یکدم کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی بلاول صاحب تو یہ کہتے ہیں برملا انداز میں کہ ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے کہ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے، لیکن گورنر پنجاب صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور پنجاب میں نون لیگ دھاندلی کی پیداوار ہے. میرے خیال میں گورنر صاحب اپنے علاقے کی بات بتا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ غلط بیانی وہ بھی نہیں کر سکتے ایک اہم منصب پر بیٹھے ہوئے. بلاول صاحب باقی صورتحال بتاتے ہیں یا جس صوبے میں ان کی حکومت ہے وہ وہاں کی بات بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی علاقہ ہے جہاں یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت نہیں ہے. اب تو پختونخوا سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے. تو ہر لیڈر اپنے علاقے کی بات کرتا ہے، اپنے حلقے کی بات کرتا ہے. گورنر صاحب نے اپنے صوبے کی بات کی ہوگی اور باقی جو چیئرمین کا موقف ہے وہ ہم ساری پارٹی کا موقف ہے. چانڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنر پنجاب کو بھی یہ خدشہ ہے اور اکثر آپ لوگوں کے بھی نون لیگ سے خاصے تحفظات ہیں کہ یہ اتحاد آپ کا نون لیگ کے ساتھ زیادہ چل نہیں پائے گا. آپ کو لگتا ہے 5 سال پورے ہو جائیں گے آسانی سے؟ حکومت کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا. اتحاد کا انحصار بھی نون لیگ پر ہے کہ اگر انہوں نے جو شکایتیں ہو رہی ہیں مرکزی حکومت سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے بھی، میرے چیئرمین کئی بار اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، سندھ کے چیف منسٹر نے شکایات کی ہے. اگر ازالہ نہیں ہوگا تو لا محالہ یہ کوئی الہامی بات تو نہیں ہوتی. سیاسی پارٹیوں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. اگر اعتماد کی فضا نہیں رہی تو نقصان ہو سکتا ہے اتحاد کو، تو پھر یہ حکومت کو بھی نقصان ہوگا. اسی لیے حکومت ہم شکایتیں کرتے ہیں، وہ تلافی کرنے کی لاکھ اعلان کرتی ہے، لیکن پھر وہی باتیں ہو جاتی ہیں. پنجاب میں ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے، پنجاب میں اپنے مسائل ہیں، وفاق میں ہمارے اپنے مسائل ہیں، اور سندھ میں بھی جو ہمارے مطالبات ہیں ان پہ بھی غور نہیں کیا جاتا. تو تکالیف تو ہے، لیکن محض ایک جمہوری نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ہم بات تو ساتھ دے رہے ہیں، لیکن آخر اس وقت تک جائیں گے مجھے نہیں پتا. اس کا انحصار حکومت پر ہے. بالکل صحیح. اور بانی پی ٹی آئی نے جو آرمی چیف کے نام 2 خطوط لکھے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی نتیجہ اس سے اخذ ہوتا اور پی ٹی آئی کو کوئی چانس مل سکے گا دوبارہ؟ خیال ہے اب انگلی ان سے چھوٹ چکی ہے، اب انگلی ان کو دوبارہ فوراً نہیں ملے گی. اب یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، سارا بیانیہ فوج کے خلاف ہے، منتیں بھی فوج کو کرتے ہیں. سارے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن منتیں انہی کو کر رہے ہیں. بات چیت ہی انہی سے کرنا چاہتے ہیں، سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرتے. آپ گواہ، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں، ہر صاحب ایسے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. آپ کا مسئلہ سیاسی ہے، سیاسی پارٹیوں سے بات کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ آپ یوں ہی چیختے چلاتے رہو گے. لیکن آپ وہ وقت بھول جائیں، آپ تسلیم کر لیں آپ سے انگلی چھوٹ گئی ہے. اب انگلی کو چھوڑے، اب جو اصل لوگ ہیں ملک کے سیاسی لوگ، سیاسی پارٹیاں، ان سے رابطہ کریں، انہی کے ساتھ چلیں. یہ دوگلی پالیسی ہے، ادھر ان کو منتیں کر رہے ہیں، ادھر اتحاد بنانا چاہتے ہیں. خطوط بھی لکھ رہے ہیں. خطوط میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نا ہم بے گناہ والی مدد کریں. یہ کیا اصولوں کی بات ہے؟ یہ اصول تو نہیں ہے، یہ تو بے اصولی ہے. ایک سائڈ لے کر کھڑے ہو جائے. اگر سیاسی لوگوں کے ساتھ اتحاد بنانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ ان کے کھڑے ہوگا، اگر نہیں تو چلو منتیں کر رہے ہیں، بالآخر ان کو رحم آ جائے گا. اتنی منتیں آپ کر رہے ہیں، قبول ہو جائے گی آپ کی منتیں، لیکن سیاسی اتحاد میں آپ
نہیں رہ پائیں گے اور سیاسی تعاون آپ کو نہیں ملے گا تو آپ یوں ہی مسائل میں گرے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر 4 ججز کا جو خط سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے جب تک ترمیم کا کیس زیر سماعت ہے، آپ کو نہیں لگتا جب سے یہ ترمیم پاس ہوئی ہے ججز کے درمیان ڈویژن اور بڑھ گئی ہے، وہاں پر بھی خطوط کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے؟ پھر پی ٹی آئی کو بھی تحفظات ٹرانسفر کے اوپر کافی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے کیسز مینج کرنے کے لیے یہ ٹرانسفرز کی گئی ہیں. یہ سارا بحران پیدا ہی پی ٹی آئی نے کیا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کے رویے سے پہلے کبھی عدلیہ میں اس قسم کی تقسیم نہیں تھی، کبھی اس قسم کی باتیں نہیں ہوئی کہ یہ 4 ججز اس کی طرف ہیں، 3 ججز ادھر ہیں، 2 ججز ادھر ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. چیف جسٹس کے خلاف محاذ کھڑا کر دینا پہلے کبھی نہیں ہوا. اب یہ روایت انہوں نے خود ڈالی ہے، انہوں نے عدلیہ کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے انصاف ملنے والی انصاف جہاں سے ملتا ہے عوام کو اس کو نقصان پہنچایا ہے، ان روایات کو نقصان پہنچایا. میں اس کا ذمہ دار خان صاحب کی سیاست کو سمجھتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کو اپنے مفاد کی خاطر اپنی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر تہس نہس کر دیا. بالکل صحیح. اور مولانا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو نون لیگ خاصا سیریسلی نہیں لیتی اور شاید نون لیگ بھی آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اتحاد میں رہنے کے، کیونکہ اہم آئینی پوزیشنز پر کنٹرول بھی آپ کا ہے؟ میں بار بار یہ کبھی باتیں کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی قیادت سے معافی مانگ کر یہ بات کہتا ہوں، نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک کسی جمہوریت خاطر جیسے ہم نے پرانے زمانے بی بی نے ہمت کر کے اتحاد بنایا تھا، ایسے بلاول صاحب نے بھی اتحاد کر دیا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے نون لیگ کسی اتحاد کے تحت چلتی ہی نہیں، اس کا کوئی اتحاد کامیابی چلا ہی نہیں، ہمیشہ انہوں نے توڑا. ہم نے بی بی کے ساتھ معاہدہ کیا جمہوریت کی بقا کے خاطر، کیا کیا؟ وہاں سے آ کر ادھر فوراً انہوں نے دوسرے اتحاد میں شمولیت کر لی، بی بی کو بتایا بھی نہیں تھا. تو یہ ہمیں تجربات تو ہے لیکن قیادت پر مکمل اعتماد ہے، آصف صاحب پر مکمل اعتماد ہے. وہ ملک کو بحران کو نکالنے کی خاطر اتحاد بناتے ہیں، مفاہمت کی فضا پیدا کرتے ہیں. لیکن نون لیگ میں سچی بات بتاؤں میرے دل کی، نون لیگ علاقائی پارٹی نہیں ہے، علاقائی سوچ کی پارٹی ہے. یہ میں کہتا ہوں، یہ میرا ایمان، اس کی سوچ علاقائی ہے. نیشنل پارٹی آپ اسے نہیں سمجھتے؟ نیشنل پارٹی ہے لیکن وہ اپنے کیا کہیں گے اپنے وجود میں نیشنل پارٹی ہے کہ پاکستان کے سب علاقوں میں ان کی سیٹیں، لیکن ان کی سوچ کو بھی نہیں ہے، سوچ علاقائی ہے. سر اپوزیشن الائنس سے ویسے گھبرانا چاہیے حکومت کو؟ مولانا آپ کو لگتا ہے کہ پراپر طریقے سے ساتھ ان کا دیں گے جس طرح پی ڈی ایم میں آپ لوگوں کا دیا تھا؟ میرا خیال ہے اگر مولانا صاحب سجیدہ ہو جائے اور دوسری سیاسی پارٹیوں کو اعتماد ملے، پی ٹی آئی بھی اپنا رویہ جمہوری اور سیاسی کرے تو اتحاد بن سکتا ہے. کوئی اس میں کباہت نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ وعدے پورے نہیں کرے، وہاں بھی تحفظات ہیں. لیکن میں ایک کارکن کے سلسلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بحران نہ بڑھے، جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے، یہ نظام چلے. یہ آصف صاحب کا کمال تھا، انہوں نے ایک انتخابات کے بعد دوسرے انتخابات تک حکومت چلائی. ان انتخابات کا تسلسل زرداری صاحب لائے ہیں. ابھی بھی اگر وہ چلے گا تو غلطیاں سلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن نظام کو چلنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ مولا بخش آنڈیو صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں یہ اتحادی اور حکومت کا ساتھ کتنے عرصے تک چلتا ہے اور واقعی نون لیگ ان کے تحفظات دور کر پائے گی یا نہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.